السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلمیٰ البلگے کی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، خانم، ٹیکس والے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ البلگے خاتون اغوا ہو گئی ہیں اور یہ سارا کام دریگوس کا ہے۔ بے بولت سردار کو ارطغرل صاحب نے سپاہیوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر سلمیٰ کہتی ہے، ابھی سپاہیوں کو اطلاع دو، ابھی ہم سراہے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سوگٹ کے سراہے محل میں مرگن ساری صورتحال سے ارطغرل کو آگاہ کر دیتا ہے۔ ترگت اور بامسی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم ابھی ان دونوں کو جہنم واصل کر دیں، لیکن ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ابھی ہمیں بہت کچھ پتہ کرنا ہے، ابھی صبر کرو۔ اتنے میں دمرل آتا ہے اور کہتا ہے، قبیلے سے خبر آئی ہے بھائی، آرتک بھائی کے ساتھ جو 2 سپاہی گئے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور آرتک بھائی غائب ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آرتک بھائی کے پاس ہمارے بہت سے راز ہیں، جنہوں نے انہیں اغوا کیا ہے، وہ ان سے ہمارے راز جاننا چاہتا ہے، ہمیں جلدی سے انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ ترگت مرگن، یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں، انہیں تلاش کیے بغیر واپس مت آنا ترگت۔ یہ کہہ کر ارطغرل سب کو بھیج دیتا ہے اور خود کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف غار میں بہادر مسلسل حکیم آرتک سے صندوق کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن حکیم آرتک اسے کچھ بھی نہیں بتاتے۔ یہ دیکھ کر بہارالدین کا آدمی بہادر گرہم لوہا اٹھا کر حکیم آرتک کی آنکھ پر لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف دریگوس بہت پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں تارا وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے نکیس سے بات کی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ ارطغرل نے یہ خفیہ طریقے سے کیا ہے، لیکن جلد ہی نکیس سونا تلاش کر ہمیں بتائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ دریگوس کہتا ہے، تارا، میں چاہتا ہوں کہ تم نکیس سے خفیہ معلومات حاصل کرو۔ اگر ارطغرل وہ سونا اورونوس کو نہیں دیتا تو وہ سونا ہمیں خود لینا پڑے گا۔ یہ سونا بہت اہم ہے، ہمیں ارطغرل کو تباہ کرنے کے لیے اور سوگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ اورونوس کو پیغام بھیجو، ہم اس سے ایک غار میں ملیں گے، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ دوسری طرف گندس اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکیم آرتک کو تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت اور مرگن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گندس اور سلیمان ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ابھی تک انہیں کچھ نہیں ملا ہے۔ مرگن کہتا ہے، انہوں نے شہید سپاہیوں کو دوسری طرف چھوڑا تاکہ ہم سمجھیں کہ انہوں نے سرحد پار کر لی ہے۔ ترگت بھائی، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں جلدی آرتک بھائی کو تلاش کرنا ہوگا۔ گندس ترگت سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ ترگت کہتا ہے، اس آدمی کو ارطغرل بھائی نے حکیم آرتک کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلیمان پوچھتا ہے، تمہیں آدمی تلاش کرنے کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ یہ سن کر مرگن کہتا ہے، میں دھوپ میں سفید چیز بھی تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سراہے میں سلمیٰ پہنچ جاتی ہے اور بہت غصے میں ہوتی ہے اور پھر سلجان سے پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ سلجان کہتی ہے، تم پرسکون ہو جاؤ سلمیٰ۔ پھر سلمیٰ پاس آ کر کہتی ہے، میری بہن اغوا ہو گئی ہے اور میرے بھائی کو ارطغرل صاحب نے جیل میں ڈال دیا ہے اور آپ مجھے پرسکون ہونے کا بول رہی ہیں۔ سلجان کہتی ہے، یہ سب دریگوس نے کیا ہے، مناسب وقت آنے پر تمہارے بھائی کو رہا کر دیا جائے گا اور البلگے کو ارطغرل صاحب چھڑوا کر لے آئیں گے۔ تم یقین رکھو، اس وقت تمہاری ضرورت قبیلے کو ہے، تم جا کے قبیلے کا خیال رکھو۔ سلمیٰ کہتی ہے، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر ارطغرل صاحب میری بہن کو نہیں بچا سکے تو وہ ارطغرل صاحب بہارالدین کے غضب کا سامنا کریں گے، کیونکہ وہ البلگے ان کی ہونے والی بیوی ہے۔ یہ سن کر سلجان چونک جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل جیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں بے بولت قید تھا۔ بے بولت ارطغرل سے پوچھتا ہے، آپ نے اس کتے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، کچھ نہیں، وہ قلعے واپس چلا گیا ہے۔
یہ سن کر بیبولت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے جیل میں قید کر دیا تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں، نہ آپ نے اس سے بات کی، نہ آپ نے اس کو پیٹا، اور نہ آپ نے میری بہن کو واپس لایا، تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہہ کر ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بیبولت ارطغرل کو ایک مکہ مارتا ہے، لیکن آخر میں ارطغرل اسے قابو کر لیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس جال میں پھنس جائیں گے، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لوں گا، آپ کی موجودگی میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو جانا ہوگا۔ البلگے خاتون کی زندگی کی خاطر آپ کو مرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر ارطغرل بیبولت کا گلا دبانے لگتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل کے سپاہی مسلسل حکیم آرتوک کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار انہیں حکیم آرتوک کا گھوڑا مل جاتا ہے اور مرگن کو ان کے نشانات مل جاتے ہیں۔ پھر وہ سب اللہ کا نام لے کر حکیم آرتوک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سوگٹ میں ارطغرل نے بیبولت کو مار دیا ہوتا ہے۔ اسی دوران تاجر نیکیس اور عبد الرحمن وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں نے بیبولت کو مار دیا ہے، اس نے اپنے غصے کی قیمت چکائی ہے۔ نکیس تم سوگٹ کے سارے راستے سے واقف ہو، تم اسے عبد الرحمن کے ساتھ مل کر سوگٹ سے نکالو گے، باقی عبد الرحمن سنبھال لے گا۔ دوسری طرف غار میں بہادر نے حکیم آرتوک کی آنکھ پر گرہم لوہا لگا دیا تھا، اور پھر دوبارہ حکیم آرتوک سے وہ صندوق کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن حکیم آرتوک پھر اسے کچھ نہیں بتاتا۔ یہ سن کر وہ سپاہی دوبارہ اس کی آنکھ پر لوہے کی گرم سلحاق لگا دیتا ہے، جس سے حکیم آرتوک نابینا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے حملہ ہو گیا ہے، ارطغرل کے سپاہیوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ترگت اور مرگن وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ترگت اور مرگن سب کو مار دیتے ہیں، جبکہ بہادر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے سپاہیوں اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ سن کر کچھ سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ترگت مرگن سے کہتا ہے تم جا کر ارطغرل بھائی کو اطلاع دو۔ یہ سن کر مرگن بھی چلے جاتا ہے۔ پھر ترگت کی نظر حکیم آرتوک کے چہرے پر پڑتی ہے تو ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر ترگت بہت غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ان کتوں نے آپ کی آنکھوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ حکیم آرتوک کہتا ہے شاید میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، لیکن ہمارے راز محفوظ ہیں۔ پھر ترگت حکیم آرتوک کو لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگٹ کی مسجد میں سارے بچے قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں معمول کے مطابق قاری صاحب انہیں درس دے رہے ہوتے ہیں اور اسلامی واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آیت الن تودیکن کے پاس موجود تھی اور کہتی ہے تمہارے پاپا ہر چیز سے واقف ہیں، جس دن تم قبیلے کے سردار بنو گے اس دن بابا تمہارا ساتھ دیں گے۔ نہ ہی حائمہ خاتون کچھ کہہ سکیں گی اور نہ ہی کوئی اور۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے یہ کیا منصوبہ ہے والدہ؟ آیت الن کہتی ہے کندوگ تو ایک غمزدہ آدمی ہے، نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ روز بروز اس کے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ماتحت ہے اور اپنے بھائی ارطغرل کی باتیں سنتا ہے، دکھی ہے اندر سے اور کھل کر اظہار بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آیت الن کہتی ہے جو میں نے تمہارے بابا سے کہا تھا کہ تم اگر کنتوگتو کو اپنے ساتھ ملا کر چلو گے تو تم اس منصب پر پہنچ جاؤ گے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم قبیلے کے سردار بن جاؤ گے، اس کے بعد ہماری ایک ریاست ہوگی، اس کے بعد گنجا گل کنتوگتو کی بیوی بن جائے گی۔ یہ سن کر تودیکن حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا آپ نے؟ آیت الن کہتی ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے گونجا گل، اگر اس کا نکاح کندوگتو سے ہو جائے تو وہ
کندوگدو کو زندگی کی طرف واپس لوٹا سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد اسے اولاد کی خوشی دے گی، اور پھر تمہاری شادی گوبچے سے ہو جائے گی اور ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اتنے میں کوچا پہاش کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں بھائی؟ تو دیکن کہتا ہے آ جاؤ کوچا پہاش۔ کوچا پہاش اندر آ جاتا ہے تو دیکن پوچھتا ہے کیا ہوا ہے کوچا پہاش؟ کوچا پہاش کہتا ہے کندوگدو بھائی نے سلجان خاتون پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو دیکن کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہوا یہ سب؟ یہ سن کر کوچا پہاش کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے بہت مشکل سے انہیں بچایا ہے۔ تو دیکن کہتا ہے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ کوچا پہاش باہر نکل جاتا ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا اسے ہماری ضرورت ہے، وہ ایک ٹوٹا ہوا اور تنہا آدمی ہے، اس کی حمایت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ یہ سن کر تو دیکن روانہ ہو جاتا ہے، اور آیتولن خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سلجان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اس سے کندوگدو کو چھیننا چاہتی تھی۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ کام کر رہی تھیں۔ اتنے میں کرکر سردار وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں خیریت ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ کرکر سردار کہتا ہے تو دیکن کا شک بالکل صحیح نکلا ہے، حمزہ ہی غدار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عبد الرحمن بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کرکر سردار کہتا ہے سپاہی حمزہ نے کارڈنل کی مدد سے کائی کے 10 سپاہیوں کے ساتھ مل کر نویان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور اس نے کائی جنگجوؤں کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں نالت ہو اس ضمیر فروش پر۔ پھر کرکر سردار کہتا ہے یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے حائمہ، کائی قبیلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جلدی کچھ کرو حائمہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کرکر سردار کہتا ہے عبد الرحمن کی موت۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران ہوتی ہیں۔ پھر کرکر سردار کہتا ہے اگر عبد الرحمن اپنا جرم مان لیتا ہے تو اس کو فوراً سزائے موت دے دی جائے، اور اگر وہ جرم قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو قید خانے میں ڈال کر عبرت کا نشان بنا دو تاکہ کوئی ایسا کرنے کی کبھی جرات نہ کر سکے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے قبیلے میں کائی قبیلے کو پناہ دی تھی۔ پھر کرکر سردار وہاں سے چلا جاتا ہے اور حائمہ خاتون شدید پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف تو دیکن اور کندوگدو اپنے سپاہیوں کو لے کر حمزہ سپاہی کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ ایک جگہ رک کر کندوگدو کہتا ہے رک جاؤ، نشانات اس طرف جا رہے ہیں، چلو فوراً ادھر چلتے ہیں۔ یہ سن کر سارے سپاہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل، ترگت اور دوان اپنے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگتے ہیں اور سب لوگ کچھ پریشان بھی تھے کیونکہ حمزہ سپاہی غدار نکلا تھا۔ تو اب ارطغرل جو ہوتا ہے وہ قبیلے کا ماحول دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دلی دمیر ارطغرل کو دیکھ لیتا ہے اور پھر فوراً ارطغرل کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر دلی دمیر کہتے ہیں ارطغرل بیٹا تو دیکن کا شک صحیح نکلا ہے، عبد الرحمن غدار نہیں ہے لیکن حمزہ غدار ہے۔ یہ سن کر
ارطغرل کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دہلی ضمیر کہتا ہے وہ نویان کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے بذات انسان۔ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے اسی وجہ سے یہ عبد الرحمن کو بھی غدار سمجھ رہے ہیں اور جرگے میں اسے سزائے موت دینے پر بحث کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا گھوڑا تیزی میں دوڑانے لگتا ہے، اور دہلی ضمیر بھی کچھ حیران ہوتا ہے کہ اب ارطغرل کیا کرے گا۔ پھر مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل وہاں اپنا گھوڑا روک لیتا ہے اور تیزی سے اندر جانے لگتا ہے تو سپاہی ارطغرل کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غور سے انہیں دیکھنے لگتا ہے اور پھر ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر ارطغرل مرکزی خیمے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اندر جرگے میں کرکر سردار کہہ رہا تھا کہ انجام بہت بھیانک دکھ رہا ہے، جلد ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کی باتیں جاری ہوتی ہیں، اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حفاظتی اقدامات کے لیے ابھی بھی وقت ہے، دیر نہیں ہوئی ہے سردار۔ یہ دیکھ کر کرکر سردار کہتا ہے تم جرگے میں بغیر اجازت کے کیسے گھسے ہو ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے جرگے کے فیصلے انصاف پر ہوتے ہیں، انتقام پر نہیں کرکر صاحب۔ ایک بہادر جنگجو کو دوسرے بندے کی غداری کی سزا دینا اوغز کی روایت نہیں ہے مامو جان۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل ابھی اس میں ہماری گفتگو جاری ہے، جرگے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے معززین اپنا غصہ اس پر نکالیں گے والدہ، ان کو قربانی چاہیے اور یہ قربانی عبد الرحمن دے گا، میں نہیں ہونے دوں گا یہ سب۔ یہ سن کر کرکر سردار کہتا ہے یہ سب تمہاری انا اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب تم ہمارے جرگے میں آ کر ہم پر سوالات اٹھا رہے ہو ارطغرل۔ جب سے تم آئے ہو جنگجو پریشان ہیں کہ کس کی بات ہم سنیں اور کس کی بات نہ سنیں۔ بات تو اب یہاں تک پہنچ چکی ہے ارطغرل کہ وہ اپنے سرداران کو چھوڑ کر غداروں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نویان موسم سرما آرام سے نہیں گزارے گا، لیکن آپ لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ جب آپ لوگ یہاں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے تو وہاں نویان بیٹھا ہوا جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ سن کر جرگے والے آدمی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ارطغرل کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اتنے میں کرکر سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے مجبور مت کرو ارطغرل، یہ بات جان لو کہ میں تم پر بھی کوئی رحم نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے قبیلے کا امن و سکون خراب ہو گیا ہے، ہمارے راستے میں مت آؤ، اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر ارطغرل کافی حیران ہوتا ہے اور حائمہ خاتون بھی پریشان ہوتی ہیں اور کچھ غصے میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ بے بس تھیں۔ جرگے کے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل مسکراتے ہوئے باہر نکل آتا ہے۔ ارطغرل باہر آتا ہے تو آیت الن اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ارطغرل، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کو آپ پر فخر ہے، وہ آپ پر ناز کرتے ہیں، آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتی ہیں۔ آپ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، اب تو وہ نہ سکون سے سو پاتے ہیں اور نہ ہی آرام کر پاتے ہیں۔ دو درگاہ والے سکون سے تھے جب تک آپ نہیں آئے تھے، اب خدا کے لیے بس کر لیں ارطغرل، اب اپنی ضد اور انا چھوڑ دیں، آپ جیسے بہادر جنگجو کو یہ زیب نہیں دیتا ہے ارطغرل صاحب، آپ ان کی اطاعت کر لیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے وہ کس طرف گئے ہیں؟ آیت الن کہتی ہے آپ پھر اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ وہ بتا دیں۔ یہ سن کر آیت الن کہتی ہے شمال کی طرف۔ یہ سنتے ہی ارطغرل
آگے بڑھ جاتا ہے۔ آیت الن بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور ارطغرل تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے عبد الرحمن جس خیمے میں قید تھا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اندر جانے لگتا ہے تو دو سپاہی کہتے ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں، سردار کرکت نے منع کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارطغرل کو ہاتھ سے پکڑ کر روک لیتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور سپاہی کو لاتوں اور بھوسے مار کر دونوں سپاہیوں کو گرا کر اندر قید خانے والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر عبد الرحمن ارطغرل کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ۔ ارطغرل کہتا ہے تمہیں ہم یہاں سے جل نکال لیں گے عبد الرحمن، تم پریشان مت ہو۔ عبد الرحمن کہتا ہے جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی بھائی میں کیسے یہاں سے نکلوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تم پریشان مت ہو عبد الرحمن۔ اتنے میں وہ دو سپاہی اڑ جاتے ہیں جن کو ارطغرل نے پیٹ کر گرا دیا تھا اور وہ آ کر ارطغرل سے کہتے ہیں ارطغرل بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں نہیں تو ہم زبردستی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں واپس آؤں گا عبد الرحمن۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے اور عبد الرحمن دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں کندوق اور تودیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف قبیلے میں ترگت اور دوان ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے تم لوگ یہیں رکو، عبد الرحمن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ سن کر وہ رضامند ہو جاتے ہیں اور دوان اور ترگت کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم بھائی۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے جی کہیے حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی آپ سے بہت ناراض ہیں اور والدہ بہت غصے میں ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہو یہ ضروری ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن میں ان دونوں سے ناراض نہیں ہوں، انہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ روتے ہوئے کہتی ہے ترگت اور دوان کو کی طرح وہ آپ کو بھی قبیلے سے بے دخل کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں حلیمہ سلطان، کیونکہ میں قبیلے میں رہ کر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ سن کر حلیمہ اداس ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل اسے کہتا ہے تمہیں گھبرانا نہیں ہے، بہت جلد حقیقت سب پر کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے جی بالکل انشاءاللہ۔ پھر حلیمہ کہتی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا ارطغرل؟ ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں صبر کرنا ہوگا، بس صبر کرنا ہے حلیمہ سلطان۔ یہ کہہ کر ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور حلیمہ تھوڑی پریشان ہوتی ہے۔ اسی دوران جرگہ جاری تھا جس میں کرکٹ سردار کہہ رہا ہوتا ہے جرگہ اب عبد الرحمن کی سزا کے بارے میں فیصلہ سنائے گا، کیا کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں لیکن کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں دہلی ضمیر بول پڑتا ہے اور کہتا ہے میرے سردار اور قبیلے کے معززین، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ یہ سن کر کرکت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ جرگہ کرے گا، دہلی ضمیر اور حقیقت کا سب کے سامنے کھل کر سامنے آ چکی ہے، غداری کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ پھر کرکٹ سردار کہتا ہے عبد الرحمن کی سزا کے حق میں جو بھی ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ یہ سن کر سب جرگے والے آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے،
اسے دیکھ کر 3 اور آدمی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، پھر 2 اور آدمی اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ دیری ضمیر بہت پریشان ہوتا ہے اور حائمہ خاتون طنزیہ انداز میں مسکراتی ہیں۔ اتنے میں کرکر سردار بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے اور پھر وہ سب لوگوں کو ہاتھ نیچے کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عبد الرحمن کی سزا کے دن کا انتخاب کائی قبیلے کی سردار خود کریں گی۔ یہ سن کر دیری ضمیر غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف تودیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور کندوگتوں کے ساتھ نشانات کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ حمزہ سپاہی کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر تودیکن رک جاتا ہے اور کچھ نشانات دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر نشانات کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کیا کہے گا۔ تودیکن کہتا ہے وہ شاید اس طرف گئے ہیں۔ یہ سن کر کوچا پہاش کہتا ہے یہ ان کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، کہیں ان کے ساتھ منگول تو موجود نہیں ہیں۔ پھر کندوگدو کہتا ہے کوچا پہاش سپاہیوں کو لو اور پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر نگرانی کرو، اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو ہمیں آ کر آگاہ کرو۔ یہ سن کر کوچا پہاش کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی۔ پھر تودیکن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سب اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوچا پہاش اکیلے ایک طرف چلے جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی جنگل میں آ چکا تھا اور وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل رک جاتا ہے اور ایک لکڑی ٹوٹی ہوئی دیکھ لیتا ہے۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ سپاہی تیر کمان لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کندوگتو اور تودیکن کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اس کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو یہیں ختم کر دوں۔ پھر تودیکن اور حمزہ سپاہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن تودیکن انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ حمزہ سپاہی جھاڑی میں چھپا ہوا تھا۔ اتنے میں حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ تودیکن کا نشانہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ گھوڑے پر تھے اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ کندوگتوں کا تیر کمان سے نشانہ لینے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل پیچھے سے آ جاتا ہے اور حمزہ سپاہی کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ حمزہ سپاہی حیران ہوتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے حمزہ تم کیسے قبیلے کے غدار ہو گئے؟ حمزہ سپاہی کہتا ہے کسی نہ کسی نے تو کندوگدو بھائی کے خلاف کھڑا ہونا تھا، یہ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ تو قبیلے سے بھاگ گئے۔ پہلے آپ نے اپنا ہاتھ گنوایا اور پھر اپنا مقام۔ نویان سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے نویان کون سی ہڈیاں ڈال رہا ہے جو تم غداری پر اتر آئے ہو حمزہ؟ اتنے میں کائی قبیلے کے بہت سارے سپاہی نکل کر آ جاتے ہیں جن کو حمزہ سپاہی خرید کر لے آیا تھا اور انہوں نے نویان کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیرنے لگتے ہیں۔ ارطغرل حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے میں ہڈیوں پر نہیں پلتا ہوں ارطغرل، جس طرح تمہارا بھائی کندوگتو پلتا ہے، تلوار پھینک دو اپنی۔ ارطغرل کہتا ہے یہ تلوار تمہارا سر قلم کیے بغیر میان میں نہیں جائے گی۔ یہ دیکھ کر حمزہ سپاہی ارطغرل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن ارطغرل ایک ہی وار کر کر اسے زمین پر
گرا دیتا ہے اور ارطغرل حمزہ سپاہی کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور سپاہی حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے جاں بازو۔ سپاہی سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ارطغرل کو پکڑیں یا نہیں، کیونکہ وہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور سلیمان شاہ ان کے قبیلے کے سردار تھے، اور سلیمان شاہ کے جانے کے بعد ان کا قبیلہ بہت مشکل میں آ گیا تھا، اور پھر ارطغرل کو نویان پکڑ کر لے گیا تھا اور کندوگدو اور حائمہ خاتون کی غلط فیصلے پر کئی قبیلہ کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے نویان کے ساتھ ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے تمہارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے ارطغرل۔ پھر وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ لو۔ یہ سن کر ارطغرل اسے منہ پر ایک لات مار کر گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کئی قبیلے کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے کھڑے ہوئے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو اس پر۔ یہ سن کر ایک سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور ارطغرل کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل نیچے گر جاتا ہے اور کئی قبیلے کے سارے سپاہی اپنی تلواریں لے کر ارطغرل کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل انہیں دیکھ کر کہتا ہے تم غدار ہو، تم سب غدار ہو۔ یہ دیکھ کر حمزہ سپاہی کھڑا ہو جاتا ہے اور ارطغرل کا جو ہاتھ جس پر نویان نے کیل ٹھوکی ہوئی تھی، جو زخمی تھا، اس پر حمزہ سپاہی اپنا پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ارطغرل درد سے چلانے لگتا ہے، اور ارطغرل بہت چلا رہا تھا لیکن حمزہ سپاہی اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تمہارے قبیلے کا نیا سردار میں ہوں ارطغرل، آج کے بعد تم میرا حکم مانو گے۔ پھر ارطغرل چلانے لگتا ہے۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمارے اوپر قرض تھا، میں تمہاری جان بخشتا ہوں، لیکن مجھے دوبارہ کبھی نظر مت آنا ارطغرل، نہیں تو میں تمہاری موت کا فرشتہ بن جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے یہ تمہارا احسان نہیں ہوگا، تم مجھے مار سکتے ہو، مار دو مجھے۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے کسی معذور کو مارنا میرے شاہان شان نہیں ہے، باندھ دو اس کو۔ یہ سن کر کچھ سپاہی ارطغرل کو پکڑ لیتے ہیں اور درخت کی طرف لے جانے لگتے ہیں، اور پھر وہ ارطغرل کو ایک درخت کے ساتھ باندھنے لگتے ہیں، اور حمزہ سپاہی ارطغرل کو دیکھ رہا تھا۔ ارطغرل غصے سے اسے کہتا ہے تم جیسے غداروں کے سر میں نے اپنی تلوار سے قلم نہیں کیے، تو مجھے سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں ماننا حمزہ۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے انشاءاللہ تم بھیڑیوں کی خوراک نہیں بنو گے ارطغرل، اور اپنے بھائی کندوگدو کو میرا سلام دینا، اس کا بھی سر بہت جلد میں قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے نویان کے کتے، تمہاری موت بہت جلد بہت قریب ہے۔ پھر حمزہ سپاہی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چلو ہمیں جانا ہوگا فوراً۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور ارطغرل درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یا اللہ مجھے زخمی ہاتھ جو ہو گیا ہے وہ میرا ٹھیک کر دیں تاکہ میں دشمنوں کے خلاف دوبارہ کھڑا ہو سکوں۔ پھر ارطغرل اللہ سے مدد کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ اسی دوران جنگل میں تودیکن اور کندوگدو کے سپاہی ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں اور وہ تودیکن گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہاں چلے گئے وہ نشان۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے پاس آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت جذباتی انسان تھا۔ اتنے میں کندوگدو آ جاتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تم پریشان مت ہو تودیکن،
ہمارے سپاہی انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو دیکن کہتا ہے ارطغرل کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچ گئے ہیں۔ حمزہ سپاہی اور عبد الرحمن کو ہمیں اسی وقت مار دینا چاہیے تھا تو سب ختم ہو جاتا۔ کندوگ کہتا ہے میرے بھائی تھوڑا صبر سے کام لو، ہم دونوں مل کر وہ کریں گے جو ہمارے قبیلے کے لیے ضروری ہے۔ پھر تو دیکن اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے تیاری کرو، ہم قبیلے واپس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سب سپاہی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور ارطغرل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں گائیگلی وہاں آ جاتا ہے۔ ارطغرل گائیگلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پھر بچا لیا تم نے۔ گائیگلی کہتا ہے میری کیا اوقات ہے، اللہ بچانے والا ہے، ہمیں ہر حالت میں مدد بھیجنے والے کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت شکریہ، کیا خبر ہے؟ گائیگلی کہتا ہے پرندوں نے نویان کی آشگاہ سے خبر بھیجی ہے، وہ واپس آ چکا ہے اور قبیلوں کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس سے پہلے ہم اس کی زندگی مشکل کر دیں گے۔ پھر ارطغرل گائیگلی کو کہتا ہے عبد الرحمن کو ہمیں بچانا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے اور گائیگلی جنگل کی طرف چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر دو درگاہ کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے اور کرکر سردار ان کی سربراہی کر رہا تھا اور آیت الن چھپ کر ان سب کی باتیں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کئی قبیلے والوں کو جگہ دی، اپنا کھانا ان کے ساتھ بانٹا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہمارے قبیلوں میں بھی غدار آ گئے۔ سردار آپ کو ان کی اوقات انہیں یاد دلوانی چاہیے ورنہ دو درگاہ قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر حکیم آرتک بول پڑتا ہے اور کہتا ہے معززین، جب ہم نے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم جانتے تھے کہ اس میں مشکلات اور مسائل بھی آئیں گے۔ مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ایک جرگے کا آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے تم تو خوش ہونا، تمہارے انکم میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ تم اب کائی والوں کا بھی علاج کر رہے ہو۔ یہ سن کر آرتو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بند کرو اپنی بکواس، تم سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اتنے میں کرکر سردار کہتا ہے باہمی احترام کو مد نظر رکھا جائے، یہ تمہارے سردار کا خیمہ ہے۔ اتنے میں کرکت کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی بولتا ہے کائی قبیلے کو اپنی اس کیے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے ہمیں ان سے معاوضہ چاہیے۔ آیت الن یہ ساری باتیں سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان، سلجان، کوبجے اور دیر دمیر خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلجان کہتی ہے کرکت ماموں کے جرگے میں ہمیں نقصان بھرنے کا کہا جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے ہم نے پہلے بھی اس طرح کے نقصان کی قیمت ادا کی ہے اور اب بھی کر دیں گے۔ گوبجے کہتی ہے قیمت تو ہم ادا کر دیں گے لیکن جو غداری کا داغ لگا ہے اسے ہم کیسے ہٹائیں گے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں بہت مشکل وقت دیکھا ہے لیکن غداروں نے مجھے پریشان کر رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر گوبجے کہتی ہے وہ حمزہ تو ہے ہی غدار۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے کندوگتوں کے برے رویے کی وجہ سے حمزہ سپاہی قبیلے سے غداری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر حلیمہ کہتی ہے ہم کیا کریں گے؟ حائمہ خاتون دیر دمیر سے پوچھتے ہیں دوبارہ نقل مکانی پر قبیلے والوں کا کیا خیال ہے؟ دیر دمیر کہتا ہے قبیلے کی دوبارہ نقل مکانی موت کو دعوت دینا ہے اور اس کے لیے نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں یا میرے مالک میری مدد فرما۔ حلیمہ اور سلجان بھی کافی پریشان ہو جاتی ہیں۔
اتنے میں کندوک تو لیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ حمزہ اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر تو لیکن گھوڑے سے اتر کر مرکزی خیمے میں جانے لگتا ہے تو کندوک تو کہتا ہے تو لیکن ہر غداری کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کو تو چکانی پڑتی ہے نا۔ یہ سن کر تو لیکن کہتا ہے کیا کہا آپ نے بھائی، آپ اسے قیمت کہتے ہیں؟ ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ خیمے اور خوراک بانٹ کر قیمت چکا رہے ہیں۔ یہ سن کر کندوک تو حیران ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر کندوک تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر تو لیکن مرکزی خیمے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کرکٹ سردار کہتا ہے کیا صورتحال ہے تو لیکن کہتا ہے صورتحال یہ ہے کہ کائی قبیلے کے سپاہی اب نویان کے پالتو بن چکے ہیں۔ اتنے میں جرگے کے آدمی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کائی قبیلے کا ہر جوان ہی غدار ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اب ہم اس غداروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر تو لیکن کہتا ہے میری درخواست ہے کہ کائی قبیلہ سرداری سے ہٹ جائے اور قبیلے والے سپاہی جو ہیں وہ اپنے ہتھیار دے دیں اور عبد الرحمن کو سزا دی جائے۔ آرتو کہتا ہے اس طرح تو کائی قبیلے کو ہم اپنے ماتحت کر رہے ہیں۔